آج کا بیان جو میں کر رہا ہوں اس کی ابتدا اس نقطے سے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سفر معراج اور معجزہ معراج کا بیان سبحان کہہ کے کیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات الذی اسریٰ بعبدہ جو اپنے مقرب اور مکرم اور محبوب بندے کو لے گئی، سیر معراج پر لے گئی۔ کیا؟ معراج کی سیر پر لے گئی۔ پاک ہے وہ ذات۔ عربی زبان میں اور محاورہ عرب میں جب کوئی بات سبحان الذی کے ساتھ شروع کی جائے تو یہ ایک طرح کی قسم ہوتی ہے، ایک طرح کی قسم ہوتی ہے۔ کوئی اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ معراج کا ذکر اپنی بزرگی، برتری اور اپنی شان سبوحیت کی قسم کھا کے، اپنی پاکی کی قسم کھائی ہے اور اپنی قسم کے ساتھ فرمایا کہ وہ ذات پاک ہے جو لے گئی اپنے حبیب کو، اپنے برگزیدہ بندے کو معراج پر۔ اب سبحان الذی سے بیان معراج کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اللہ کے کلام میں کسی مسلمان کو تو شک ہو نہیں سکتا، کسی مسلمان کو تو شک و شبہ ہو نہیں سکتا، تو اس کو تو قسم، اس کے لیے تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ رہ گئے کافر اور منکر، وہ اللہ قسم کلام میں کھائے یا نہ کھائے ان کو فرق نہیں پڑ سکتا۔ تو سبحان سے بات شروع کیوں کی اس قسم سے؟ وجہ یہ کہ یہ ایک بڑا عظیم نادر الوجود معجزہ تھا۔ اگر معراج منامی ہوتا، حالت خواب میں ہوتا، تو رب کریم اس کا ذکر کبھی قسم کھا کے نہ کرتا۔ قسم کھا کر واقعہ معراج کو بیان کرنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ یہ معراج مصطفیٰ کو عالم خواب میں روحانی طور پہ نہیں ہوا تھا، بلکہ عالم بیداری میں جسم و روح کے ساتھ ہوا تھا۔ اس لیے اس کا بیان قسم کھا کے کیا کہ پاک ہے وہ ذات۔ اگر خواب میں ہوتا تو خواب میں تو عالم بالا کی، آسمانوں کی، عرش الہی کی یہ زیارتیں خواب میں تو انبیاء کو اور اولیاء کو ہوتی ہی رہتی ہیں۔ عالم خواب میں ان جگہوں کو دیکھنا اور زیارت کرنا اور جنت و دوزخ کو دیکھنا، آسمانوں کو دیکھنا، ملائکہ میں جانا، جبرائیل کو دیکھنا، اسے اوپر جانا، عالم خواب میں یہ کوئی اتنا محیر العقول واقعہ نہیں ہے، اتنا عجیب واقعہ نہیں ہے کہ جس کو قسم کھا کے بیان کرنے کی ضرورت ہو۔ سبحان الذی سے اس آیت کریمہ کا شروع ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے، لفظ سبحان اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ لوگوں، معراج منامی نہیں، خواب کا نہیں، معراج جاگنے کا واقعہ، بیداری کا واقعہ۔ ایک بات۔ دوسری بات ذہن رکھ لیں کہ معراج ایک معجزہ ہے۔ معراج ایک معجزہ ہے، اور معجزہ اس واقعہ کو کہتے ہیں جس کو سمجھنے اور ماننے سے عقل عاجز آ جائے، جس کو سمجھنے اور ماننے سے انسانی عقل عاجز آ جائے، چونکہ وہ خلاف عادت ہوتا ہے،
خلاف طریقہ ہوتا ہے، خلاف ضابطہ ہوتا ہے۔ عقل جن امور کو سمجھنے کی عادی ہوتی ہے، معجزہ اس ضابطے کے خلاف واقع ہوتا ہے، لہذا عقل اس کو نہ سمجھ سکتی ہے نہ مان سکتی ہے۔ تو جس بات کو عقل سمجھنے سے عاجز ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور جسے عقل آسانی سے سمجھ لے اور مان لے وہ معجزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ معجزہ بولیے ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح وہ کرامت نہیں ہو سکتی۔ تو معجزہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس واقعے کی نوعیت ایسی ہو کہ عقل اس نظام عادت کے تحت اسے نہ سمجھ سکے نہ مان سکے، تب وہ معجزہ ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ جب معراج کو معجزہ مان لیا، جس نے بھی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس نے بھی معراج کو ایک بار معجزہ مان لیا، تو معراج کو معجزہ مان کر پھر اسے خواب کہنا، اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ معراج کو معجزہ مان کر پھر اسے خواب کہنا اور منامی معراج کہنا، ان دو چیزوں میں کھلا تضاد ہے۔ اگر خواب ہے تو معجزہ نہیں ہے، اگر معجزہ ہے تو خواب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سبحان الذی کہہ کر بیان کر دیا کہ یہ واقعہ معراج اظہار عادت نہیں، اظہار قدرت، اظہار عادت نہیں، اظہار قدرت ہے۔ اور یہ عقل میں سمجھ آنے والا، عادتاً سمجھ آنے والا نہیں، بلکہ عقل کو عاجز کر دینے والا ہے۔ اس لیے کہا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے یہ معجزہ اپنے حبیب کی شان کو، عظمت کو، رفعت کو، سطوت کو پوری دنیا کو دکھانے کے لیے بپا کر دیا۔ یہ معجزہ ہے۔ تو لفظ سبحان اس کے معجزہ ہونے پہ دلالت کرتا ہے۔ اب تیسری حکمت اس میں اور ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو سیر پہ لے گئے۔ کافروں نے انکار کر دیا، کافروں نے انکار کر دیا، انہوں نے شہر مکہ میں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، شور مچا دیا، بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ مسلمانوں کے نبی نے کہا ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا، پھر سدرۃ المنتہا، پھر فوق السدرہ گیا، معراج پر گیا، واپس آ گیا۔ نبی کہتے ہیں کہ میں نے اتنا سفر کیا اور واپس آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا بد نصیبو اور نہ سمجھو، میرے نبی نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، ابو جہل نے کہا کہ نبی نے کہا ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے اقصیٰ پر اور اقصیٰ سے آسمانوں تک گیا اور فوق السماوات گیا، ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے کہا میرے نبی نے کہا، اللہ نے کہا میرے نبی نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں گیا، میرے حبیب نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں گیا۔ تو کافر حیران ہو گئے کہ باری تعالیٰ تو پھر بات کیا ہے؟ اس نے کہا غور سے سنو، میرے مصطفیٰ نے کب کہا ہے کہ میں گیا؟ یہ تو میں نے کہا ہے کہ میں لے گیا۔ تو سبحان کہنے کا مقصد یہ تھا کہ معجزہ معراج کی حقانیت کا انکار کرنے والوں اور عالم بیداری میں مصطفیٰ کے معراج پر متحیر ہونے والوں اور عالم بیداری میں مصطفیٰ کے معراج پہ تعجب کرنے والوں، انکار کرنے والوں، ڈنڈورا پیٹنے والوں، ہنگامہ کھڑا کر دینے والوں، عقل سے کام لو۔ سوچو، مصطفیٰ نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں گیا، دعویٰ مصطفیٰ کا نہیں، دعویٰ خدا کا۔ اگر مصطفیٰ کہتے کہ میں گیا پھر تم انکار کرتے، تمہاری مرضی۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں لے گیا، اب جس نے رد کرنا ہے میری بات کو رد کرے، مصطفیٰ کو۔
اب جو مصطفیٰ کے بیداری کے معجزہ معراج کا انکار کرے گا وہ انکار مصطفیٰ نہیں کر رہا، وہ انکار خدا کر رہا، چونکہ حضور نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں گیا۔ اس کی شان دیکھو، اس نے حبیب کو دشمنوں کی تانوں سے بچا کے ایک طرف کر دیا۔ حبیب آپ تو ادھر آرام سے بیٹھ جائیں، میں جانوں اور یہ بدبخت جانے۔ میرے حبیب آپ نہ کہیں کہ میں گیا، آپ نہ کہیں کہ میں گیا، میں کہہ رہا ہوں کہ میں لے گیا۔ اب جسے انکار کرنا ہے وہ مجھ سے مقابلہ کر لے، میری قدرت کا انکار کر دے، میری طاقت کا انکار کر دے، میری عظمت کا انکار کر دے۔ لہذا معجزہ معراج کا عالم بیداری میں انکار کرنا وہ عظمت مصطفیٰ کا انکار نہیں ہے، قدرت خدا کا انکار۔ اس لیے اللہ پاک نے اسے لفظ سبحان سے شروع کیا کہ پاک ہے وہ ذات۔ اور ایک خاص بات آپ کو سمجھا دوں، بڑی خاص بات، آپ میں سے اہل علم کو معلوم ہوگا، بہت سو کو معلوم نہیں ہوگا، بہت سو احادیث نبوی میں آتا ہے اور کتب سیر میں، احادیث میں اور تفسیر کی ہر کتاب اٹھا کے دیکھیں، امام ابن جریر طبری کو دیکھیں، امام ابن ابی حاتم کو دیکھیں، امام عبد الرزاق کو دیکھیں، امام ابن کثیر کو دیکھیں، امام جلال الدین سیوطی کو دیکھیں، فخر الدین رازی کو دیکھیں، امام بغوی کو دیکھیں، امام قرطبی کو دیکھیں، امام خازن کو دیکھیں، آلوسی کو دیکھیں، جس تفسیر کی کتاب کو چاہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واقعہ حقیقت ہے اور کتب حدیث میں ہے۔ وہ کیا کہ جو لوگ معراج کے واقعے سے پہلے تازہ تازہ ایمان لائے تھے اور مسلمان ہوئے تھے، واقعہ معراج حضور کی زبان اقدس سے سن کر کئی لوگ ان میں سے مرتد ہو گئے، کئی مسلمان مرتد ہو گئے۔ بہت خاص دلیل آئی دے رہا ہے اور اس کو بطور استدلال کبھی عام طور پہ پیش عام طور پر نہیں کیا گیا، بہت قلیل اہل علم کی توجہ اس امر کی طرف گئی ہے۔ کئی لوگ جو کچے مسلمان تھے، تازہ تازہ ایمان لائے ہوئے تھے، مسلمان تھے، مرتد ہو گئے، انہوں نے اسلام چھوڑ دیا یہ کہہ کر کہ یہ بات ماننے کے قابل ہی نہیں، یہ کہہ کر معاذ اللہ کہ یہ بات ماننے کے قابل نہیں، تو مرتد ہو گئے۔ قرآن مجید نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ اور حبیب یہ جو مشاہدہ ہم نے آپ کو کرایا شب معراج، یہ لوگوں کے ایمان کے لیے آزمائش بن گیا کہ کون آنکھیں بند کر کے معجزہ معراج پر ایمان لاتا ہے اور کون اپنی عقل کو دخ دے کر متزلزل ہو جاتا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، یہ آزمائش بن گیا، لوگوں کے ایمان کی آزمائش بن گیا۔ دیکھیے دو واقعے بڑی عجیب آزمائش بنے، کتنے؟ دو واقعے بڑی عجیب آزمائش بنے۔ ایک میں رب نے سب کو بچا لیا، ایک آزمائش میں قسمت والے بچ گئے، محروم پھنس گئے۔ ایک آزمائش اس وقت تھی جب ہجرت مدینہ کے 18 مہینے بعد مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دوران نماز آقا کے قلب اطہر میں خواہش آئی کہ قبلہ بدل لو اور بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبہ مکہ کو قبلہ بنا لوں۔ خواہش آئی اور اس خواہش میں چہرہ انور آپ نے بار بار اوپر اٹھایا حالت نماز میں، اور جواب آیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ حبیب آپ کے رخ انور کا، چہرہ انور کا بار بار اوپر اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں حالت نماز میں۔ صورت یہ تھی کہ بیت المقدس
مثلا اس طرف تھا تو مکہ اس طرف تھا، دو اپوزٹ تھے، اپوزٹ نماز پڑھ رہے تھے اس طرف منہ کر کے، حضور علیہ السلام جماعت کرا رہے ہیں اور صحابہ کرام کے منہ اس طرف ہیں، جماعت کی نماز ہو رہی ہے، کعبہ مکہ اس طرف ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، حالت نماز میں امر آ گیا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، حبیب ہم نے آپ کا مکھڑا بار بار پلٹنا دیکھ لیا ہے، اگر تو اس پر نہیں اس قبلے پہ راضی ہے تو حبیب ہماری اپنی غرض ہی کیا ہے قبلوں سے؟ ہم سمتوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم مشرق و مغرب کی جہتوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم قبلوں کے تعینات کے محتاج نہیں ہیں۔ میری عبادت، میری معبودیت، میری الوہیت اور میری خدائی نہ اس سمت کی محتاج ہے نہ اس سمت کی محتاج ہے۔ محبوب یہ بھی تیری خاطر تھا، یہ بھی تیری خاطر ہے، جدھر تو راضی ہے اسی کو قبلہ بنا دے۔ تو فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حبیب جس طرف آپ راضی ہیں ہم اسی کو قبلہ بنا دیں۔ تو حالت نماز میں امر الہی پا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں، اب صحابہ کو تو بتا نہیں سکتے تھے کیونکہ نماز تھی، خاموشی سے رخ بدل لیا۔ اب تھوڑے منظر کو سمجھیں کہ امام کا منہ ادھر، پیچھے مقتدی کھڑے، اور رخ بدل لیا، دائیں بائیں نہیں، الٹی سمت، تو پھر کے چہرہ پاک پھیر کے مکہ کی طرف کر لیا۔ اب سمت کیا بن گئی؟ مقتدیوں کا منہ ادھر اور امام کا منہ، آقا کا منہ ادھر۔ سو کیا صورت تھی پھر؟ آمنے سامنے تو نماز نہیں ہونی تھی، تو صفوں کو چیر کے تاجدار کائنات ادھر آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب جب ادھر کھڑے ہو گئے تو حضور کا چہرہ اقدس ادھر ہے اور مقتدی صحابہ کا چہرہ ادھر ہے۔ تو یہ ایک لمحہ آیا، بس ایک لمحہ، جب مصطفیٰ کا رخ ادھر تھا اور صحابہ کا رخ ادھر تھا، چونکہ اس وقت تک شرعاً ان کا قبلہ ادھر تھا۔ ابھی تک تو حضور علیہ السلام نے بتایا ہی نہیں تھا کہ رخ کیوں پھیرا ہے، تو چہرہ مقتدیوں کا ادھر، مصطفیٰ کا ادھر، وہ جو لمحہ تھا وہ لمحہ آزمائش۔ اللہ پاک نے فرمایا وہی لفظ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، وہی کلمہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، یہاں بھی وہی کلمہ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِطْرَةً لِلنَّاسِ، ایک ہی اسلوب قرآن۔ فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، میرے حبیب جس قبلے کی طرف آپ تھے ہم نے وہ بنایا ہی اسی غرض سے تھا اور مقرر ہی اسی لیے کیا تھا، لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تاکہ ایک ایسی گھڑی آئے کہ اس گھڑی میں قبلہ، معروف قبلہ صحابہ کا ادھر ہو اور مصطفیٰ تیرا چہرہ ادھر ہو، متضاد سمتیں آ جائیں اور اس گھڑی میں صحابہ کو رکھ کر اب آزمائیں کہ کون قبلے کی طرف جاتا ہے، کون مصطفیٰ۔ وہ ایک لمحہ آزمائش تھا، وہ ایک لمحہ امتحان تھا کہ جب ایک طرف رخ مصطفیٰ تھا، ایک طرف قبلہ خدا تھا، اور صحابہ کو ابھی اللہ کا امر تو پہنچا نہیں کہ کرنا کیا ہے، حضور نے چہرہ انور کیوں بدلا ہے، وہی آئی ہے، حکمت ہے، انہیں تو کچھ معلوم نہیں، انہیں آقا حکم دیں تو کچھ پتہ چلے کہ کیا کرنا ہے۔ ایک لمحہ امتحان تھا تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، تو صحابہ کرام نے فیصلہ کیا کہ سمجھ کو چھوڑ دو، عشق جو کہتا ہے لِنَعْلَمَ، اور اللہ نے کہا کہ ہم آزمانا چاہتے تھے کہ تمہارے ایمان کی بنیاد کیا ہے، عقل ہے، تمہارے ایمان کی بنیاد خرد ہے، سمجھ ہے، فہم ہے، ادراک ہے، قیاس ہے،
تخیل ہے، تعقل ہے، تفکر ہے، تدبر ہے، حکم ہے، انتظار ہے، کیا بنیاد ہے تمہارے ایمان کی؟ فرمایا ساری بنیادیں مٹا دو، ایک بنیاد رکھ لو، جدھر یار کا رخ ہے وہ جدھر رخ مصطفیٰ ہے وہی کعبہ خدا۔ بس فرمایا اللہ پاک نے کہ صحابہ نے پھر کیا کیا، ساری سوچیں چھوڑ دی اور بغیر سنے سمجھے حکم کا انتظار کیے قبلہ چھوڑ دیا اور مصطفیٰ کے پیچھے لگ گئے۔ بعد میں پوچھتے رہیں گے حضور کیا وجہ تھی؟ اللہ نے فرمایا قرآن مجید نے ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ نے ان کا ایمان ضائع ہونے سے بچا لیا۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کا ایمان ضائع ہو، گویا اگر قبلے کو تھامے رکھتے تو ایمان ضائع ہو جاتا، قبلے کو چھوڑ کر ایمان بچا۔ آج لوگ ایمان کے لیے کعبے کی طرف دوڑتے ہیں، آج لوگ ایمان کے لیے کعبے کی طرف دوڑتے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں جو ضابطہ دیا ہے فرمایا ایمان کے لیے کعبے کی طرف نہیں، کعبے کے کعبے تو بدلتے رہتے ہیں، جدھر مصطفیٰ کا رخ ہے وہی کعبہ۔ ایمان کے بچاؤ کے لیے مصطفیٰ کی طرف جاؤ۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا وہی اسلوب قرآن مجید کا میں نے وہ الفاظ کی مطابقت بتائی، وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، اور ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا یہ مشاہدہ جو آپ کو کرایا تھا۔ تو نکتہ بتا یہ رہا تھا کہ کئی لوگ کچے ایمان والے ایسے تھے کہ جب انہوں نے معراج کا واقعہ آقا علیہ السلام سے سنا تو مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ گئے کئی بدنصیب۔ اب جو بات اس واقعہ سے اخذ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، اگر حضور نے معراج خواب کی شکل میں سنایا ہوتا، اگر واقعہ معراج بطور خواب حضور نے بیان کیا ہوتا تو کوئی مرتد ہوتا؟ بس یہ بات ہوتا کوئی مرتد؟ خواب کو نہ ماننے میں کیا امر مانے تھا؟ اگر سناتے کہ میں نے خواب میں معراج کیا ہے تو ضرورت تھی کسی کو مرتد ہونے کی؟ نہیں تھی۔ تو مرتد کیوں ہوئے؟ حضور نے فرمایا یہ سارا سفر رات کے لمحے میں بیداری میں کیا ہے، یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ جنہوں نے سمجھ پہ تولا مرتد، دو گروہ ہو گئے، کچھ سمجھ پہ تولنے والے، کچھ عشق پہ تولنے والے۔ جنہوں نے سمجھ پہ پرکھا، بات چونکہ خواب کی ہو نہیں رہی تھی، تو دیکھیے بھائی صحیح معلومات کس کو ہے، کس کو تھی کہ حضور نے معراج کا ذکر خواب کی شکل میں کیا یا بیداری کا؟ جو براہ راست سن رہے تھے انہیں صحیح خبر تھی یا 1400 سال بعد آج کے مولویوں کو خبر ہے؟ بولیے نا، آج کے مولویوں کو زیادہ معلومات ہیں کہ حضور نے خواب بیان کیا یا بیداری، یا جو براہ راست حرم مکہ میں حرم کعبہ میں سن رہے تھے انہیں زیادہ خبر تھی؟ بولیے، ان کو خبر تھی جو خود سن رہے تھے، اس لیے جنہوں نے عقل سے کام لیا مرتد، کیونکہ جان رہے تھے کہ خواب ہوتا تو مان لیتے، مرتد اسی لیے ہوئے کہ بیداری کی بات تھی۔ عقل والے مارے گئے، عشق والے بچ گئے۔ اور کیا ہوا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کئی کفار کا گروہ بن کر دوڑا، صبح سویرے سیدنا ابوبکر صدیق کی کنڈی کھٹکھٹا دی، دروازہ کھٹکھٹایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور جا کے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پیغمبر نے دعویٰ کر دیا ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی آسمانوں تک معراج پر ہو کے واپس آ گیا۔ آپ کے پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ میں راتوں رات سفر معراج پر گیا اور آ گیا۔ اب خاص میرے جملے پہ توجہ کریں، امام قرطبی کو اٹھا رہے ہیں، دیگر کتب میں بھی مگر قرطبی تفسیر۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا انتم تکذبون علی، اب الفاظ پر غور کرتے چلے۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بات تو یہ کی، سن کر فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو. یہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا، یہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا. انتم تکذبون، تم ان پر جھوٹ بول رہے ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر خواب کی بات ہوتی تو کبھی نہ کہتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. وہ عالم بیداری کا بیان ہو رہا تھا، اس لیے کہا انتم تکذبون علیہ، جھوٹ بول رہے ہو. تو انہوں نے کیا جواب دیا کافروں نے؟ یا ابا بکر ہاں ہوا جالس فی المسجد ویحدث اصحابہ، جاؤ کانوں سے سن لو، وہ مسجد میں ابھی بھی بیٹھے یہ بات لوگوں کو بتا رہے ہیں. ہاں ہوا جالس فی المسجد یحدث اصحابہ، جاؤ مسجد میں بیٹھے وہ ابھی بتا رہے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہوا یحدث اصحابہ الان، اپنے ساتھیوں کو اس وقت بھی بتا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نام ہوا یحدث، بیان کر رہے ہیں. فرمایا واللہ لو قال ہکذا صدق، پہلے فرمایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، انہوں نے نہیں کہا ہوگا. بات عجیب تھی نا. اگر خواب کی بات ہوتی تو یہ جملے نہ بولتے. جب انہوں نے کہا نہیں، وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں جا کے اپنے کانوں سے سن لو. ابو بکر صدیق نے کہا واللہ لو قال ہکذا صدق، خدا کی قسم اگر مصطفیٰ نے کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے. اس پر کفار بولے میں مکالمہ بتا رہا ہوں جو سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر کھڑے کھڑے کافروں میں اور سیدنا ابو بکر صدیق کے درمیان ہوں، وہ مکالمہ سنا رہا ہوں. جب یہ بات ہوئی تو وہ کہنے لگے یا ابا بکر حال انت تصدقہ بغیر ان تسمع منہ، اے ابو بکر تم نے جا کے ان کو سنا ہی نہیں اور سنے بغیر ہی کھڑے ہو کے تصدیق کر رہے ہو. انت تصدقہ بغیر ان تسمع منہ، بغیر سنے یہی کھڑے تصدیق کر رہے ہو. انہوں نے کہا واللہ انا اصدقہ باعجب منہا، خدا کی قسم یہ معراج کی بات ہے، میں نے تو اس سے بھی عجیب تر باتیں مصطفیٰ سے سن کے تصدیق کی. ہم نے تو اس سے بھی عجیب باتوں کی تصدیق کر رکھی ہے. انہوں نے کہا کون سی عجیب باتوں کی تصدیق کر رکھی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا یہ تو مصطفیٰ کا آسمانوں اور لا مکان تک جانا اور آنا ہے، اس کی تصدیق پہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے. ہم نے تو بغیر دیکھے مصطفیٰ سے سن کر خدا کو مان لیا ہے. اس نے کہا خدا ہے، ہم نے کہا مصطفیٰ. اس نے کہا ایک ہے، ہم نے کہا ایک. ہم نے تو خدا کا ہونا مان لیا ہے، اس حبیب کے کہے پر تو یہ باتیں تو چھوٹی بات ہے. جب یہ مکالمہ ہو گیا تب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اور مسجد حرام میں پہنچے. آقا علیہ السلام مجلس میں واقعہ بیان فرما رہے تھے، جا کے بیٹھ گئے. عرض کہ یا رسول اللہ مجھے بھی سنا، معراج کا واقعہ مجھے بھی سنا. پھر حضور بتاتے تھے، ایک ایک جملہ سن کے کہتے تھے صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا یا رسول اللہ. پھر سنتے تھے صدقت یا رسول اللہ، پھر اگلی بات سنتے صدقت یا رسول اللہ. جب بیان مکمل ہوا آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر انت الصدیق اليوم، ابو بکر آج تو ابو بکر نہیں رہا، صدیق. تو بتانا چاہتا ہوں ابو بکر صدیق کو صدیق ماننے والوں یہ بھی جان لو کہ صدیق بنے کیسے، یہ بھی تو جان لو کہ وہ صدیق اکبر بنے کیسے. حضور کے بیداری کے معراج پر بن سنے تصدیق کر کے صدیق ہو گئے. تو یہ میں تفسیر کی سبحان کی، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. اب پھر لے گئی کہاں سے کہاں تک؟ اس آیت کریمہ میں سفر کے 3 حصے بیان کیے گئے. اتنے حصے فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى،
مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب ایک بڑی خاص بات ہے، اس آیت کریمہ پر ایک اور اینگل سے توجہ کریں، ایک نئی جہت سمجھا رہا ہوں، نئی جہت۔ اس آیت کریمہ میں جو انداز خطاب ہے وہ 3 بار بدلا ہے۔ صیغے خطاب کے بولیے 3 بار بدلے۔ ابتدا کیا صیغہ غائب سے، ابتدا ہوئی صیغہ غیب سے، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ نہیں فرمایا کہ پاک ہیں ہم یا پاک ہوں میں، نہیں، کیا فرمایا؟ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اسرا، اسرا کا فاعل پھر الف اللہ ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے حبیب مکرم اور عبد مقرب کو مسجد حرام سے اقصی تک۔ اتنے حصے میں صیغہ غائب، سمجھ آ گئی؟ اب کبھی ایسا نہیں ہوتا اگر بات شروع کی جائے غائب کے صیغے میں تو وہی چلتا ہے، حاضر میں ہو، مخاطب ہو، متکلم ہو، جس صیغے میں بات ہو اسی میں جملہ مکمل کرتے ہیں۔ تو ابتدا کی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہاں تک پہنچ کر یکایک انداز خطاب بدل گیا۔ یکایک فرمایا مسجد اقصی کون سی؟ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کو ہم نے مبارک کر دیا ہے۔ آپ کو فرق سمجھ آیا؟ بات شروع کی پاک ہے، یوں نہیں کہا کہ پاک ہیں ہم جو لے گئے، پاک ہے وہ جو لے گیا مسجد اقصی تک جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی۔ تو پہلے وہ تھا، اب ہم ہو گئے۔ بات شروع کی وہ سے، بات شروع کی وہ سے، اور یکایک التفات ہوا، صیغے میں تبدیلی کی اور بارکنا ہو گیا، ہم نے برکت دی۔ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم مشاہدہ کرائیں آیتوں کا۔ دیکھا وہ سے التفات کیا اور ہم ہو گیا۔ سمجھ آئی ہے بات؟ سو وہ تھا، اب بولیے نا، ہم ہو گیا تو لنوریہ من آیاتنا، اب ہم چل رہا تھا، یکایک پھر بدل دیا خطاب، اور ہم مشاہدہ کرائیں آیتوں کا۔ انہو هو السمیع البصیر، اور بے شک وہ اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے، اور پھر وہی ہو گیا۔ چلا وہ سے، درمیان میں ہم ہوا، اور ہم کو چھوڑ کے پھر وہی ہو گیا۔ یہ کتابی بات نہیں ہے، یہ کس کتاب میں ہے؟ بس یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن میں۔ اس سے بڑی بھی کوئی کتاب ہے؟ قرآن سے بڑی بھی کوئی کتاب ہے؟ تو میں تو اللہ کی کتاب سے دے رہا ہوں، اور چھوٹی کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا پاک ہے وہ ذات، اور ہم نے برکت دی ارد گرد، اور وہ اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو 3 مرتبہ صیغہ بدلا۔ کیوں بدلا؟ اس لیے کہ معراج کا سفر 3 مرحلوں میں ہے۔ معراج کا سفر 3 مرحلوں میں ہے۔ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر تھا، عالم ناسوت کا سفر، اس میں وہ کہہ کے بیان کیا۔ 2 حکمتیں ہیں، 2، پہلی سن لیں، پہلی عام حکمت، دوسری خاص حکمت۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر صیغہ غائب سے بیان کیا وہ، پھر لنوریہ من آیاتنا، پھر آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک کا سفر، یہ عالم لاہوت و جبروت کا سفر، اسے ہم کہہ کے بیان کیا تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو جب سدرۃ المنتہا نیچے رہ گیا اور اب اس مقام پر پہنچے جہاں کوئی مقام ہی نہ تھا، وہاں پہنچے جو لا مکان تھا،
تو وہاں وہ بھی رہ گیا، ہم بھی رہ گیا، ملائکہ بھی رہ گئے، رف رف آیا، براق رہ گیا، رف رف آیا، ایک مقام وہ پہنچا کہ رف رف بھی رہ گیا، پھر بکہ نور آیا، وہ مقام آیا کہ بکہ نور بھی رہ گیا، جب آگے کچھ نہ تھا، صرف وہ تھا اور یہ کچھ نہ تھا، صرف خدا تھا یا مصطفیٰ تھا، خدا تھا یا مصطفیٰ تھا، اور کچھ نہ تھا، وہاں تجرید اور تفرید کی طرف آ گئے، فرمایا اب نہ کوئی اور سننے والا تھا، وہ بولتا تھا تو یہ سنتا تھا، نہ کوئی دیکھنے والا تھا، یہ بولتا تھا، وہ کوئی اور سننے والا نہ تھا، یہ دیکھتا تھا، وہ دکھائی دیتا تھا، وہ دیکھتا تھا، یہ دکھائی دیتا تھا، جلوہ خدا تھا، نگاہ مصطفیٰ کی تھی، جلوہ مصطفیٰ تھا، نگاہ خدا کی۔ یہ انہو هو السمیع، دو بار دہرایا، اس کو میں نے تجرید اور تفرید کہا، بے شک وہ، پھر ہوا اور وہی، ایک اشارہ اپنی طرف کر دیا، ایک اشارہ یار کی طرف کر دیا، وہ سننے والا تھا، اور پھر فرمایا کہ بس وہ اور وہی سننے والا تھا، کوئی شک نہیں، وہ اور وہی سننے والا، وہ اور وہی دیکھنے والا تھا، بے شک وہ اور وہی دیکھنے والا تھا۔ تو یہ آخری اعتراض کا جواب دے دیا، جنہوں نے کہا کہ مصطفیٰ گئے کیسے، جنہوں نے کہا تھا کہ مصطفیٰ گئے کیسے، انہیں جواب سبحان الذی کہہ کے دے دیا کہ مصطفیٰ نے کہا کب ہے کہ میں گیا، تو میں نے کہا کہ لے گیا، تو جانے پر تعجب کرنے والوں کو جواب سبحان سے دے دیا، اور اینڈ پر جا کر جنہوں نے کہا کہ مصطفیٰ نے دیکھا کیسے، وہ تو دیکھ نہیں سکتے، اور خدا دکھائی، بولیے خدا دکھائی نہیں دیتا، اسے دیکھا نہیں جا سکتا، تو جنہوں نے اس مقام پر قاب قوسین و ادنیٰ پر اعتراض کیا کہ دیکھا نہیں، کیسے دیکھا، اس کو جواب دیا کہ تم سچ کہتے ہو، اگر مصطفیٰ دیکھتا اپنی آنکھ سے تو اعتراض بجا تھا، اور اگر مصطفیٰ سنتا اپنے کان سے تو اعتراض بجا تھا کہ کیسے سنا۔ فرمایا انہو ہوا، تھا مصطفیٰ پر آنکھ میں، تھا مصطفیٰ کان میرا تھا، جب مصطفیٰ مجھے دیکھ رہے تھے تو جلوہ بھی میرا تھا، سماعت بھی میری، جلوہ بھی میرا تھا، بصارت بھی میری تھی، سو مصطفیٰ نے مجھے مجھ سے دیکھا، مصطفیٰ نے مجھے مجھ سے سنا، مصطفیٰ نے مجھے میری بصر سے دیکھا، آئے مصطفیٰ نے مجھے میری آنکھ سے دیکھا، اور مصطفیٰ نے مجھے میرے کان سے سنا۔ یہ اشارہ ہے انہو هو السمیع البصیر، ذات مصطفیٰ کی تھی اور سمع و بصر خدا کے لباس پہنا دیے تھے۔ لو مصطفیٰ ایک جبہ پہن لے، یہ ہے لباس بصر، یہ میری بصر کا لباس، میری آنکھ کا لباس پہن لے، اب میری سماعت کا لباس پہن لے، اب میری سماعت سے مجھے سن اور میری بصارت سے مجھے دیکھ۔ اب کون اعتراض کر سکتا ہے کہ نہیں دیکھا؟ اللہ پاک نے ابتدا کے اعتراض کو بھی رد کیا اور انتہا کے اعتراض کو بھی رد کیا۔ یہ تو تین صیغے جو بدلے ان کی ایک حکمت ہے، جو تین صیغے بدلے ان کی، اور یہ حکمت عام ہے اور ایک حکمت خاص بھی ہے۔ تین صیغے بدلنے کی ایک حکمت اور بھی ہے۔ جب فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، صیغہ غائب کی بات کی، وہ ذات، پھر فرمایا بارکنا لہ، برکت ہم نے دی، پھر فرمایا بس وہی سمیع و بصیر، تو تین صیغے بدلے۔ تو جب وہ کہا تو یہ مرحلہ تفرقہ تھا،
یہ تصوف اور معرفت کی زبان ہے، عام لوگوں کو اس کا معنی سمجھ نہیں آئے گا۔ وہ تفرقہ نہیں ہے جو آپ لوگ کرتے رہتے ہیں نا، وہ تفرقہ نہیں، یہ تصوف کا تفرقہ ہے، فراق والا۔ ہائے ہائے، کیا یہ فراق والا، جدائی والا، یہ تفرقہ عشق ہے، یہ تفرقہ تعلق ہے، یہ تصوف اور معرفت کی اصطلاح ہے۔ تو جب فرمایا سبحان اللہ زی پاک ہے وہ ذات، تو یہ بیان تفرقہ تھا۔ پھر فرمایا بارکنا حولہ، ہم نے برکت دی، یہ تفرقہ مٹا دیا، یہ مقام جمع آ گیا، یہ مقام جمع آ گیا۔ تو تفرقہ اور جمع تک تو ولی بھی پہنچے اور نبی بھی پہنچے، مگر جب فرمایا انہ هو السمیع البصیر، تجرید و تفرید کے مقام پر پہنچے تو یہ مقام جمع الجمع ہو گیا، وہاں جمع بھی جمع میں جمع ہو گیا۔ یہ مقام صرف مصطفیٰ کو نصیب ہوا، یہ مقام صرف مصطفیٰ کو نصیب ہوا، اور اس کے علاوہ حکمتیں بھی ہیں۔ کر رہا تھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں سے وہاں تک، اور اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین او ادنا تک، جہاں انہ هو السمیع البصیر کا منظر، وہاں پہنچایا۔ اور جب اس مقام پر پہنچے تو یہ وہ مقام ہے جہاں اس کی سمع و بصر کے جلوے ہو رہے ہیں۔ وہاں پہنچے تو میں نے آپ کو بتا دیا، لے جانے والے جبرائیل بھی رہ گئے، سواری بھی رہ گئی۔ کیا سواری بھی رہ گئی؟ اگر سواری نے رہ ہی جانا تھا تو شروع سے سواری بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جیسے اوپر لے جا رہا ہے بغیر سواری کے، تو شروع سے ہی بغیر سواری کے لے جاتا۔ نہیں، دکھانا تھا مخلوق کو کہ جو سواری بھیجی وہ نور ہے، مخلوق کو بتانا تھا بھئی جو براق کے رہ جانے کے بعد اوپر لے جا سکتا ہے وہ یہی مسجد حرام سے ہی بغیر سواری کے نہیں لے جا سکتا؟ بولیے، اور پہلے کیا براق لے جا رہا ہے یا خدا لے جا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں لے گیا، اس کی مرضی جس چیز پر لے جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ اوپر جا کے سواری روک دی اور سواری آگے نہ جا سکی تو شروع سے ہی بغیر سواری کے جاتے، تو آدھا سفر سواری پر اور اوپر کا سفر بغیر سواری کے۔ یہ کیوں؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا، بولیے یہ کیوں؟ ہاں، اس کی حکمت ہے، بتانا تھا اس کو معلوم ہے کہ وقت آئے گا کہ تم نور و بشر کے جھگڑے کرتے رہو گے، نور ہیں بشر ہیں، نور ہیں بشر ہیں، نور ہیں بشر ہیں، الجھ جاؤ گے۔ بتانا تھا، فرمایا سن لو، مصطفیٰ کے مقام کو فقط بشریت میں بند کر دینے والوں، بشر تو مسجد اقصی میں رہ گیا، بشریت مسجد اقصی میں رہ گئی ہے، مصطفیٰ آگے چلے گئے۔ بشریت دیکھ لو وہ کھڑی ہے، تو پتہ چلا بشریت مصطفیٰ کی شانوں میں سے ایک شان ہے، مقام نہیں۔ شؤون مصطفیٰ میں سے ایک شان ہے، مقام نہیں ہے۔ آگے چلے، اب آگے آپ کی باری آ گئی، پہلے ان کی باری تھی بشر بشر کہنے والوں کی۔ بشریت مسجد اقصی میں رہ گئی تاکہ بشریت کو مصطفیٰ کا مقام بتانے والوں سمجھو مصطفیٰ کا مقام بشریت میں ہوتا تو مسجد اقصی سے آگے نہ جا سکتے۔ سو بشریت میں مقام نہیں ہے، بشریت کا مقام مصطفیٰ، مصطفیٰ کا مقام بشریت میں نہیں، بشریت کا مقام مصطفیٰ کے قدموں میں ہے۔ اب آپ کی بات آ گئی، مصطفیٰ کے مقام کو نورانیت میں بند رکھنے والوں، مصطفیٰ کے مقام کو فقط نورانیت میں بند کرنے والوں، وہ انہیں دکھانا تھا، یہ آپ کو دکھانا تھا۔
بتایا فقط نورانیت میں مصطفیٰ کے مقام کو بلند کرنے والوں براق اور جبرائیل سے بڑا تو نور کوئی نہیں ہے۔ عالم نور میں، عالم خلق میں براق اور جبرائیل سے بڑا تو نور کوئی نہیں نا عالم خلق میں۔ فرمایا اور نبیوں سے بڑی بشریت تو کوئی نہیں نا۔ فرمایا بشریت تک رہ جانے والوں دیکھو بشریت وہ کھڑی ہے، اور فقط نورانیت میں بند سمجھنے والوں دیکھو براق بھی یہ کھڑا ہے، جبرائیل بھی یہ کھڑا ہے، مصطفیٰ آگے چلا گیا۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ بشریت بھی مصطفیٰ میں ہے، مصطفیٰ بشریت میں، نورانیت بھی مصطفیٰ میں ہے، مصطفیٰ نورانیت میں محصور نہیں۔ بشریت بھی مصطفیٰ کی ایک شان، نورانیت بھی مصطفیٰ کی ایک شان، مصطفیٰ ان میں محصور نہیں، یہ مصطفیٰ میں محصور ہے۔ اور بتایا کہ بشریت اقصیٰ میں رہ گئی، نورانیت سدرۃ المنتہا پہ رہ گئی، مصطفیٰ آگے چلے گئے تو پتہ چلا وہ شانیں تھی، مقام اس سے اوپر ہے۔ بشریت بھی حق ہے پر اتنی کہ اقصیٰ پر کھڑی ہے۔ بشریت حق ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے، بشریت کا انکار کرنا کفر ہے۔ حق ہے پر کتنا، وہ مسجد اقصیٰ میں کھڑی ہے۔ نورانیت بھی حق ہے اور اس سے بڑی آگے، اس سے بڑی آگے، اس کا انکار کرنا گمراہی ہے، ایمان کو خاک میں ملانا ہے، گمراہی بدبختی ہے۔ مگر اتنی کہ سدرۃ المنتہا پہ کھڑی ہے، مقام مصطفیٰ بشریت سے بھی بلند ہے، نورانیت سے بھی بلند ہے۔ بشر بھی مصطفیٰ کے فیض لیتا ہے، نور بھی مصطفیٰ سے فیض لیتا ہے۔ اور پھر آگے بڑھے، دکھانا یہ تھا، یہ رف رف دیکھو، دیکھ لو آنکھوں سے، یہ پیچھے رہ گیا تو مصطفیٰ یہی کچھ ہوتے تو وہ بھی یہی رہ جاتے۔ آگے چلے گئے، آگے پھر نور کا ایک مقام بلند، مقام رف رف آیا، وہ براق سے قوی تر نور تھا، اس تخت پہ مصطفیٰ کو بٹھایا گیا، اس نے لامکاں عبور کیا۔ پھر رف، جب انوار و تجلیات الہیہ کا زور پڑا، اللہ کی تجلیات کا زور پڑا تو رف رف بھی رہ گیا۔ کیا آگے رف رف بھی نہیں جا سکتا؟ پھر ایک بکہ نور آیا، پھر بکہ نور میں لے جایا گیا۔ ایک مقام وہ آیا کہ اس سے آگے وہ بھی نہ جا سکا، اب ایک مقام وہ تھا کہ وہاں اور کوئی بھی نہ جا سکا، بس ادھر خدا تھا، ادھر مصطفیٰ۔ اللہ پاک نے فرمایا ثم دنا فتدلی۔ اب حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور صحیح بخاری کی حدیث بتا رہا ہے، فرمایا ثم دنا اے دن الجبار رب العزت فتدلی فکان منہ قاب قوسین او ادنا۔ خیال غلط نکال دیں کہ وہ جبرائیل کے قریب ہو، جبرائیل جو رات دن حضور کے نواسوں کے چولے چولتے ہیں، ان کے قریب ہونا۔ ثم دنا بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک کی روایت حدیث، فرمایا دن الجبار رب العزت فتدلی، اللہ قریب ہوا۔ کون؟ اللہ قریب ہوا۔ اور اس کی ایک اور تفسیر جو امام جعفر صادق نے کی، انہوں نے تفسیر ایک اور کی، انہوں نے فرمایا ثم دنا اے دنا محمد رب، حضور اللہ کے قریب ہوئے۔ دونوں تفسیریں حق ہیں، وہ محبوب کے قریب ہوا، یہ خدا کے قریب ہوا۔ ثم دنا فتدلی، وہ قریب ہوا۔ اب یہ وہ مقام تھا کہ آواز آئی حبیب اب تو رک جا، حرم کعبہ سے چل کے یہاں تک تو آیا ہے، وادی مکہ سے چل کر یہاں تک میرے حبیب تو آیا ہے،
اب تو رک جا، اب آگے بڑھ کے میں آتا ہوں، آگے میں آتا ہوں۔ اور امام عبد الوہاب شعرانی نے الجواقیت والجواہر اور بڑے اور عرفاء نے بیان کیا، آواز رب کائنات نے دی، قف یا محمد ان ربک یصلی، حبیب اب رک جا، آپ کا رب آپ پر صلاۃ پڑھ رہا ہے، رک جا، قف رک جا، ان ربک یصلی، آپ کا رب آپ پر سلام پڑھ رہا ہے، حبیب رک جا، تیرا استقبال سلام کے ذریعے کرتا ہے۔ معراج کی شب اس مقام پر مصطفیٰ کا استقبال رب نے سلام کے ذریعے، آپ کا رب آپ پر درود و سلام کرتا ہے۔ اور یصلی کا ایک معنی ہوتا ہے قریب ہونا، ایک معنی ہوتا ہے قریب ہونا۔ رک جا حبیب، اب آپ کا رب خود آپ کے قریب آتا ہے۔ استقبال کیا، جب استقبال کیا تو پھر یہاں قربتیں شروع ہو گئیں۔ ثم دنا، پہلا قرب ہوا، یہ قرب اسما تھا، یہ قرب اسما تھا۔ فتدلا، یہ قرب افعال تھا۔ فکان قاب قوسین، یہ قرب صفات تھا۔ او ادنا، یہ قرب ذات۔ چار قرب ہوئے، کتنے؟ چار۔ دنا، صفات مصطفیٰ، صفات خدا کے قریب ہو گئی۔ صفات خدا اور صفات مصطفیٰ میں قرب ہوا، اتنا انا اسماء مصطفیٰ اور اسماء خدا میں قرب ہوا، اتنا کہ خدا کے اسماء کا رنگ مصطفیٰ کے اسماء پہ چڑھ گیا۔ اب رنگ نام مصطفیٰ کے تھے، رنگ خدا کے۔ اس لیے وہ رؤوف تھا، یہ بھی رؤوف ہو گئے، وہ عزیز تھا، یہ بھی عزیز ہو گئے، وہ رحیم تھا، یہ بھی رحیم ہو گئے، وہ شہید تھا، یہ بھی شہید ہو گئے، وہ سمیع تھا، یہ بھی سمیع ہو گئے، وہ بصیر تھا، یہ بھی بصیر ہو گئے، وہ رحیم و رحمت تھا، یہ بھی رؤوف و رحمت ہو گئے، وہ علیم تھا، یہ بھی علیم ہو گئے۔ اس کے اسماء مصطفیٰ کے اسماء پہ غالب آ گئے۔ فتدلا، پھر اور قریب ہوا، پھر اللہ کے افعال مصطفیٰ کے افعال پہ غالب آ گئے۔ اللہ کے افعال کا رنگ مصطفیٰ پہ چڑھ گیا۔ اب ذات مصطفیٰ کی رہی، مگر مصطفیٰ کے فعل خدا کے افعال کے رنگ میں رنگے گئے۔ مصطفیٰ کے اسماء اسماء الہیہ کے رنگ میں رنگے گئے۔ جب اسماء پر اسماء کا رنگ چڑھ گیا، افعال پر افعال کا رنگ چڑھ گیا، تو فرمایا اور قریب ہو۔ فکان قاب قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ یہاں صفات مصطفیٰ صفات خدا کے قریب ہو گئی۔ خدا کی ایک ایک صفت کا رنگ مصطفیٰ کی صفتوں پر چڑھ گیا، حضور کی اپنی صفتوں کا رنگ اترتا گیا، اور حضور کی ذات پر اللہ کی صفتوں کا رنگ چڑھتا گیا۔ اب چنری رنگی جا رہی ہے، چنریا رنگی جا رہی ہے۔ اللہ کی صفتوں کا رنگ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ۔ کوئی کہے جی یہ رنگ کیسے چڑھ گیا؟ ایسے جیسے اللہ نے کہا اللہ سے بہتر کس کا رنگ چڑھتا ہے؟ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کے رنگ چڑھا لو، اللہ کی صفتوں کے رنگ چڑھا لو۔ تو وہ اللہ کے اخلاق کے رنگ چڑھ گئے مصطفیٰ کے خلق پر، اللہ کی صفات کے رنگ چڑھ گئے مصطفیٰ کی صفات پر۔ کعبہ قوسین پر پہنچے تو اسماء مصطفیٰ اسماء خدا میں رنگے گئے تھے، افعال مصطفیٰ افعال خدا میں رنگے جا چکے تھے، اور صفات مصطفیٰ صفات خدا میں بولیے رنگی جا چکی تھی۔ جب سارے رنگ چڑھ گئے تو فرمایا حبیب اب تیری ذات رہ گئی۔ او ادنا، اور قریب ہا، خدا نے اپنی ذات کا رنگ مصطفیٰ کی ذات پہ چڑھا دیا۔ اللہ کے اسماء کا رنگ اسماء مصطفیٰ پہ چڑھنا، یہ اسماء مصطفیٰ کا معراج تھا۔ اللہ کے افعال کا رنگ
افعال محمدی پر چڑھنا یہ افعال مصطفیٰ کا معراج تھا. اللہ کی صفات کا رنگ صفات مصطفیٰ پہ چڑھنا یہ صفات مصطفیٰ کا معراج تھا. اللہ کی صفات کا رنگ صفات مصطفیٰ پہ چڑھنا یہ صفات مصطفیٰ کا معراج تھا. اور بالآخر ذات خدا کا رنگ ذات مصطفیٰ پہ چڑھ جانا یہ ذات مصطفیٰ کا معراج تھا. جب معراج کامل ہو گئی ذات ذات میں رنگی گئی، صفات صفات میں رنگی گئی، افعال افعال میں رنگے گئے، اسماء اسماء میں رنگے گئے. تو جب پلٹے تو رنگ اتنا چڑھ گیا تھا، رنگ اتنا چڑھ گیا تھا. یہاں ایک بات سمجھا دوں، بخاری شریف کی حدیث ہے. کیا؟ بخاری شریف کی حدیث. جب حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، جب ہجرت فرما کے مدینہ آئے قباء میں، تو لوگ ملنے کے لیے آئے. آقا علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے، حضرت ابوبکر صدیق بھی بیٹھے. جب ملنے آئے تو کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ مصطفیٰ کون ہے اور غلام ابوبکر کون ہے. کئی ان کے ہاتھ چومنے لگے، کئی حضور کے ہاتھ چومنے لگے. ابوبکر صدیق سمجھ گئے کہ آقا اور غلام کا فرق انہیں سمجھ نہیں آ رہا. وہ چادر لے کے کھڑے ہو گئے حضور کے سر انور پہ تان کر، تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ چادر تان کے کھڑا ہے یہ غلام ہے یہ آقا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. میں نے اب اس کی تفسیر کرتا ہوں. اس پر علماء نے یہ سمجھا، بعض علماء نے، کہ چادر اس لیے تانی تاکہ دھوپ سے بچاؤ ہو. بعض نے یہ سمجھا کہ چادر اس لیے تانی کہ دھوپ سے بچاؤ ہو. یہ تعبیر غلط ہے، اس لیے کہ امر مسلم ہے مصطفیٰ پہ دھوپ تو آتی نہیں تھی. بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا تھا، دھوپ کون سی؟ وہ تو بادل کا ٹکڑا ہر وقت سایہ فگن رہتا تھا، تو دھوپ کون سی؟ کس دھوپ سے بچانے کے لیے چادر تانی تھی؟ تو پتہ چلا مسئلہ دھوپ والا نہیں تھا. پھر سبب کیا تھا؟ کسی کے پاس کوئی اور سبب نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی اور سبب نہیں ہے. ہاں اہل ادب کے پاس ہے. ایک ہی سبب ہے کہ لوگوں کو مغالطہ لگ رہا تھا. صدیق اکبر نے کہا کہ میں غلام بن کر چادر تان کے کھڑا ہو جاؤں تاکہ ہر کوئی سمجھے کہ آقا و مولا یہ سبب ہے. اب یہ ائمہ عرفاء محدثین نے جو اہل ادب و معرفت ہیں بیان کیا، اٹھا کے دیکھیے کتابیں. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مغالطہ لگا کیوں، یہ مغالطہ ہوا کیوں؟ کیا صدیق اکبر کی کیا شان کہ حضور جیسے لگے؟ کوئی حضور جیسا نہیں، نہ کوئی حضور جیسا لگ سکتا ہے. وہ مغالطہ ہوا کیوں؟ میری بات سمجھے. ابو بکر صدیق ہوں، لاکھ ابو بکر صدیق ہوا کرے، ارے کروڑ ابو بکر صدیق ہوا کرے، وہ مصطفیٰ جیسے لگ سکتا ہے؟ کوئی نہیں. پھر مغالطہ کیوں لگا؟ اب یہ سوال ہے، اس کا جواب دو. وہ یہ ہوا کہ 3 راتیں غار ثور میں تنہا بیٹھے رہے. ابو بکر صدیق کی جھولی تھی، تاجدار کائنات کا سر انور تھا، صرف 2 تھے، کوئی تیسرا نہ تھا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، 2 میں سے دوسرا تھا، تیسرا کوئی نہ تھا. چونکہ 2 راتیں 3 راتیں مسلسل صدیق اکبر کی نگاہ چہرے مصطفیٰ پہ رہی، اور مصطفیٰ کی نگاہ ابو بکر کے چہرے پہ رہی. وہ جو توجہ براہ راست رہی اس کو توجہ اتحادی کہتے ہیں. تو حضور کے براہ راست توجہ سے چہرے صدیق اکبر پر انوار مصطفیٰ کا کچھ پرتو آ گیا تھا، انوار مصطفیٰ کا رنگ چڑھ گیا تھا. وہ جو جزوی رنگ براہ راست 3 راتیں تکتے رہنے سے، بغیر پردے کے تکتے رہنے سے رنگ چڑھ گیا تھا، اس رنگ سے کئیوں کو مغالطہ ہو گیا. ارے 3 راتوں کو تکنا، اس نے اتنا رنگ چڑھا دیا، اور خدا جانے کعبہ کو حسین
پر کتنی صدیاں مصطفیٰ تکتا رہا. خدا جانے کتنی مدتیں خدا مصطفیٰ کو تکتا رہا، مصطفیٰ خدا کو تکتا رہا. انہو هو السمیع البصیر، یہ کہہ رہا ہے، وہی دیکھ رہا تھا، وہی سن رہا تھا. وہ جو براہ راست ما زاغ البصر وما طغى، قرآن کہتا ہے ما کذب الفؤاد وما رہا، دل بھی دیکھتا رہا، آنکھیں بھی اور آنکھوں نے ایسا دیکھا کہ نہ حد سے گزری نہ جب کی. ارے کتنی مدتیں آنکھ تکتی رہی اور وہ یار کا مکھڑا تکتا رہا. اس کا رنگ کتنا چڑھ گیا ہوگا، کون اندازہ. جب وہ رنگ چڑھ گیا اور اتنا چڑھ گیا، رنگ چڑھ گیا اور اتنا چڑھ گیا، اس کا اندازہ میں تو نہیں کہتا، حدیث بخاری سے سنا دیتا ہوں. میں کچھ نہیں کہتا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سے عرض کرتا ہوں. کتنا رنگ چڑھ گیا، اتنا چڑھا کہ ایک روز حضرت موسیٰ نے طور پر اللہ کے دیدار کی آرزو کی تھی. کہا تھا رب ارنی انظر الیک، مولا اپنا مکھڑا دکھا دے، مولا اپنا آپ دکھا دے. اس نے کہا تھا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ابھی تیری آنکھ مجھے براہ راست دیکھنے والی نہیں ہے. اور یاد رکھ لو نبی کی دعا محفوظ تو ہو جاتی ہے، کبھی رد نہیں ہوتی. نبی کی دعا کبھی، انہوں نے التجا کی تھی مولا مجھے اپنا مکھڑا دکھا، رب ارنی، اپنا جلوہ کرا. اللہ پاک نے فرمایا تیری آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی، تیری دعا محفوظ کر لی، یہ ادھار رہا چکا دیں گے، ادھار رہا کبھی چکا دیں گے. وہ طور کا ادھار تھا جب مدتیں چہرہ مصطفیٰ پر انوار و تجلیات الہیہ کا پہرا رہا، رنگ چڑھتا رہا، چڑھتا رہا، چڑھتا رہا. رنگ سے رنگ بھی بدل گئے، ڈھنگ بھی بدل گئے. جب خدا کے رنگ میں رنگ کر مصطفیٰ چلے، اللہ نے پاک نے فرمایا موسیٰ آج تیرے ادھار چکانے کا وقت آ گیا، آج مصطفیٰ میرے رنگ میں رنگ کر آ رہا ہے. ذات و صفات میرے جلوہ حسن کا پہرا لے کے آ رہا ہے. تو نے مجھے کہا تھا رب ارنی، مجھے اپنا آپ دکھا، اپنا آپ. تو ہم کیا کرتے ہیں، جو آنکھ سورج کو براہ راست نہ دیکھ سکے، جو آنکھ سورج کو براہ راست نہ دیکھ سکے تو اس کو آئینے میں دکھا دیتے ہیں. آئینہ رکھ کر سورج کا عکس دکھا دیتے ہیں کہ براہ راست تو نہیں دیکھ سکتے، لو آئینے میں دیکھ لو، یہ سورج ہے. تم براہ راست تو نہ دیکھ سکتے تھے، آج مصطفیٰ کا چہرہ میرا آئینہ بن کے آ رہا ہے. چھٹے آسمان پہ کھڑا ہو جا، میں 6 مہینے کے روزے اور 50 نمازیں دے کر بھیج رہا ہوں. اور مولانا روم اور کئی عارف لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے 9 بار التجا کی تھی. کتنی بار؟ عرفاء بیان کرتے ہیں 9 بار التجا کی تھی. 9 کی 9 بار التجا محفوظ تھی. فرمایا تو کھڑا ہو جا، مصطفیٰ کو تکتے رہنا، تیری دعا کی اجابت ہوتی رہ جائے گی. تو نے ایک بار کہا تھا دکھا دے، ایک بار مصطفیٰ کو دیکھ کر واپس بھیجنا، میں بھی 5 نمازیں معاف کر کے بھیجوں گا، پھر تک لینا، پھر بھیجنا، 5 اور بھیجوں گا. 9 کو 5 سے ضرب دے، کیا بنا؟ تو 9 بار 5 نمازیں معاف کر کے بھیجتا رہوں گا تاکہ تیری 9 کی 9 دعائیں پوری ہو جائیں. تو مصطفیٰ کو 9 بار تک لے. اب مصطفیٰ کا تکنا خدا کا تکنا. مصطفیٰ خدا نہیں ہے. مصطفیٰ، جو مصطفیٰ کو خدا سمجھے وہ مشرک ہے. جو مصطفیٰ کو خدا سمجھے مشرک ہے. جو خدا کو مصطفیٰ کہے مشرک ہے. مگر جو مصطفیٰ کو خدا سے جدا سمجھے وہ بھی کافر ہے. مصطفیٰ کو خدا سمجھا مشرک ہو گئے، اور مصطفیٰ کو خدا سے جدا سمجھا
کافر ہو گئے، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ یہ ہے عقیدہ صحیح۔ تو دیدار موسیٰ علیہ السلام جو حضور کا دیدار کرتے رہے، وہ طور کی دعائیں پوری ہوتی رہیں اور امت پہ رحمتیں ہوتی رہیں، امت پر رحمتیں ہوتی رہیں۔ اور سبب یہ تھا کہ ایک ہی بار دعائیں معاف کرتے تو نہ موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں پوری ہوتی، فرمایا ادھر تو تکتے رہنا، ادھر بار بار میں یار کو تکتا رہوں گا اور فیض دیتا رہوں گا، بار بار انوار و تجلیات کی خیرات دیتا رہوں گا۔ گفتگو ختم کرنے کے لیے معراج کی شب جب آخر پہ پہنچے تو بات بڑی توجہ طلب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی معراج ہوا طور پر۔ جب طور کی چوٹی پہ پہنچے تو کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے کلام کیا طور کی چوٹی پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، جب اللہ نے کلام کیا تو کچھ حوصلہ ہوا، خدا کی ہم کلامی سے حوصلہ ہوا۔ عرض کیا رب ارنی، مولا مجھے اپنا آپ دکھا، اپنا آپ۔ تو طلب کی، دیدار کی طلب کی، جس نے طلب کی اسے جواب آیا لن ترانی۔ موسیٰ علیہ السلام کو موقع ملا تو کہا مجھے دیدار کرا۔ بتا رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے التجا کیا کی، کیا عرض کیا؟ دیدار کرا۔ جب تاجدار کائنات مقام قاب قوسین او ادنا پر پہنچے تو اللہ نے حضور سے بھی پوچھا حبیب کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ادھر موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا نہیں تھا، خود عرض کیا تھا دیدار کرا۔ ادھر پوچھا حبیب کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جب موقع ملا تو دیکھیے حضرت موسیٰ کو موقع ملا تو دیدار مانگا، اور جب مصطفیٰ کو موقع ملا تو کیا کہا؟ اللہ پاک نے فرمایا حبیب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عرض کیا التحیات للہ والصلوات، مولا اپنی عاجزی پیش کرنا چاہتا ہے۔ ہائے ہائے، اپنی عاجزی پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنی ابدیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں طلب دیدار ہے، وہاں بندگی اور عاجزی کی آرزو پیش ہو رہی ہے۔ گویا طلب بھی فنا ہو چکی، آرزو بھی فنا ہو چکی، کچھ بھی نہ رہا، بس مولا تیرے حضور یہ بندگی کا کمال ہے، یہ مقام نبوت پر ابدیت کا وہ مقام ہے کہ کوئی نبی اس مقام ابدیت پہ نہ پہنچ سکا۔ تو اللہ نے جب کلام کیا تو پیغام سلام کی دیا، اور حضور نے جواب میں عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم سب پر سلامتی۔ تو دو سبق، سبق معراج، پہلا سبق معراج سلامتی ہے۔ معراج کی رات جو کلام خدا کا اور جو کلام مصطفیٰ کا علی تحقیق نماز میں مروی ہے، جو نماز میں روایت ہوا وہ کلام سلام ہے۔ اس نے بھی کہا محبوب سلامتی، حضور نے بھی کہا مولا سلامتی۔ تو پتہ چلا کہ اسلام دین سلامتی ہے، اسلام میں نفرت نہیں سلامتی ہے، اسلام میں تشدد نہیں سلامتی ہے، اسلام میں دہشت گردی نہیں سلامتی ہے، اسلام میں ٹیرورزم نہیں پیس ہے، اسلام میں انتہا پسندی نہیں سلامتی ہے۔ ارے نفرتیں پھیلانے والوں، نفرت کا کوئی واسطہ اللہ کے دین سے نہیں۔ اللہ کا دین محبت اور سلامتی پر قائم ہے۔ نفرت، کدورت، قتل و غارت، دہشت گردی، جبر اور تشدد کا کوئی واسطہ دین مصطفیٰ سے نہیں۔ مصطفیٰ کا دین سراسر سلامتی ہے۔ لہذا سلامتی، دل کی سلامتی، روح کی سلامتی، باطن کی سلامتی، ظاہر کی سلامتی، زبان میں سلامتی،
عمل میں سلامتی، کردار میں سلامتی، بیہیویئر میں سلامتی، تنہا زندگی کی سلامتی، سوسائٹی میں سلامتی، پورے عالم انسانیت کی سلامتی۔ اسلام ریلیجن آف پیس ہے، دین سلامتی ہے۔ لہذا پہلا پیغام شب معراج کا یہ کہ لوگوں سلامتی لیا کرو، سلامتی دیا کرو، سلامتی پھیلایا کرو۔ صوفیاء، اولیاء، عرفاء اور صالحین ان کی عمر بھر ہر ایک کو سلامتی عطا کرنے میں گزر گئی۔ ہندو آتا اسے بھی سلامتی سے نوازتے، کافر آتا سلامتی سے نوازتے، جو آتا سلامتی سے نوازتے۔ ارے جانور کے لیے بھی سلامتی ہے، دوست کے لیے بھی سلامتی ہے، دشمن کے لیے بھی سلامتی ہے۔ آؤ اسلام کے پیغام سلامتی کو دنیا میں عام کر دو، مسجدوں سے نفرت کی بلند ہونے والی آوازیں ختم کر دو، منبر رسول سے دہشت گردی للکارنا، جھپٹنا، مارنا، پیٹنا، قتل و غارت گری، کافر بنانا، مشرک بنانا، بدعتی بنانا، اسلام سے نکالنا، یہ سب نفرتوں کی چیزیں ختم کر دو۔ اگلے لوگ کافروں کو اسلام میں داخل کرتے تھے، ہم مسلمانوں کو اسلام سے نکالتے ہیں۔ سلامتی کا پیغام اپنے قول اور عمل اور کردار میں عام کرو، ایک پیغام۔ اور دوسرا معراج کی شب آقا علیہ السلام کا پیغام یہ، اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے حبیب تجھ پر سلام ہو۔ کیا فرمایا؟ علیک، صیغہ واحد ہے، حبیب نویکلا تیرے اتے سلام ہوگے۔ سونے او سونے نویکلا تو سلامتی، تجھ پر سلامتی ہو۔ اس کا اگر پنجابی اور سرائکی زبان میں ترجمہ کرے نا، تجھ پر سلامتی ہو، تو اس کا معنی ہے سونا تو جیدہ رہے، اور جیندہ رہے سونے تو سلامت رہے، جگ جگ جیوے، ہستا رہے سونے، سلامتی رہے۔ سلام علیک حبیب تو سلامت رہے۔ یہ خدا نے کس کو سلامتی دی؟ سب کا خدا ہے، وہ جو سب کا خدا ہے وہ اس مقام پر فرما رہا ہے حبیب صرف تجھ پر سلامتی ہو۔ آئے آئے آئے، آپ نے یہ نکتہ نہیں سمجھا۔ وہ جو سب کا خدا ہے، وہ سب کا خدا ہو کر فرماتا ہے السلام علیک حبیب تجھ پر سلامتی ہو۔ اور قربان جائیں اس کے مصطفیٰ پر، اس لیے تو مصطفیٰ بنایا۔ اور جب آقا جواب میں بولے، عرض کیا مولا تیری سلامتی مجھے قبول، مگر اس نے کہا تھا السلام علیک تجھ پر سلامتی ہو۔ مصطفیٰ نے جواب دیا السلام علینا، مولا تنہا مجھ پر نہیں ہم سب پر سلامتی ہو، ساری امت پہ سلامتی ہو۔ خدا نے تنہا مصطفیٰ کو سلامتی کا سہرا باندھا، مصطفیٰ نے اس میں سب کو شریک کر لیا۔ تو سنت مصطفیٰ اور معراج انسانیت اور معراج اخلاق یہ ہے کہ جب بھی سلامتی چاہو تنہا اپنے لیے نہیں سب کے لیے چاہو۔ کیا؟ جب خیر مانگو فقط اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے مانگو، اور دوسروں کے لیے جو جتنا مانگتا ہے رب اس قدر زیادہ اس کو عطا کرتا ہے۔ رب کہتا ہے کہ بندہ ہو کر دوسروں کی خیر مانگتا ہے، میں رب ہو کر کتنا عطا کیوں نہ کروں۔ تو پیغام یہ ہے کہ لوگوں دوسروں کے لیے خیر دینے والے بن جاؤ، تمہارے ہاتھ دوسروں کے لیے اٹھا کریں، رات کو سجدے میں جاؤ، حضور کی امت کی خیر مانگا کرو، انسانیت کی خیر مانگا کرو، دوسروں کے لیے دعائیں مانگا کرو کہ مولا ہر کو خیر کر دے، ہر بیمار کو شفا کر دے، ہر پریشان حال کو خیر کر دے، ہر دکھی کو سکھ دے دے۔ ارے جو شخص ہر وقت دوسروں کے سکھ مانگتا ہے اور اتنا کہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، رب اس کو بہت یاد کرتا ہے۔ تو عظمت اور معراج یہ ہے کہ اپنی جان کا صرف لالچ نہ کرو، سب کے لیے سوچو۔ کیا؟
سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم دعا مانگ رہے ہیں. آقا علیہ السلام پاس سے گزرے، آپ نے آواز سنی، وہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، اے اللہ مجھ پر رحم فرما. تاجدار کائنات نے پیار سے سیدنا علی المرتضیٰ کو تھپکی دی گردن پہ، فرمایا علی اس کی رحمت وسیع ہے، صرف اپنے تک محدود کیوں کرتا ہے؟ یوں کہ اللہم ارحمنا، مولا ہم سب پہ رحم فرما. انسانیت کا بھلا چاہو، کل غریبوں کا بھلا چاہو، دکھیوں کا بھلا چاہو. تمہاری ذات کل دکھی انسانیت کے لیے منبع فیض بنے. وہ مسلمان نہیں ہے جس کے وجود سے دوسرے کو تکلیف پہنچے. یہ پیغام معراج ہے. اس کے سجدے قبول نہیں جس کے وجود سے دوسرے کو اذیت پہنچے. جو دوسرے کی عزت پہ حملہ کرے اس کی نماز قبول نہیں. جو دوسرے کو گالی دے اس کا اسلام قبول نہیں. جس کے ہاتھ دوسرے کو تکلیف پہنچائیں اس کا ایمان قبول نہیں. ارے مومن و مسلم وہ ہے جو بولے تو دوسرے کو سکھ دے، جو کرے تو دوسرے کو آسائش دے، جس کی سوچوں میں حضور کی امت اور دکھی انسانیت رہے، وہ خدا کے بھی قریب ہے، مصطفیٰ کے بھی. وہ لمحہ معراج تھا جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وقت ملا تو جلوہ خدا مانگا، اور جب تاجدار کائنات کو وقت ملا تو آپ پورا حدیث کا باب اٹھا کے دیکھ لیں، خدا کی قسم مصطفیٰ نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. جو مانگا امت کے لیے مانگا، جو مانگا امت کے لیے مانگا. ولادت ہوئی تو انگلی اٹھا کے امت کے لیے مغفرت مانگی. معراج پر گئے امت کے لیے مانگا. قبر انور پہ لیٹے حضرت عباس کہتے ہیں خدا کی قسم جب قبر میں لٹا چکے تو لب مبارک ہل رہے تھے، کان لگا کر سنے. قبر انور میں لیٹ کے کہہ رہے تھے مولا میری امت کو بخش دے، امت کو بخش دے. سو سچے امتی ہونے کا حق یہ ہے کہ حضور کے عشق میں فنا ہو جاؤ، حضور کی غلامی میں فنا ہو جاؤ، حضور کی اطاعت اور اتباع میں فنا ہو جاؤ، حضور کی ادب اور تعظیم میں فنا ہو جاؤ، حضور کے دین کی خدمت میں فنا ہو جاؤ، اور حضور کی امت کی خدمت میں فنا ہو جاؤ، اور انسانیت کے بھلے میں فنا ہو جاؤ. بس بلند ہو جاؤ اپنے آپ سے اور گم ہو جاؤ حضور کے دین، حضور کی امت اور دکھی انسانیت کے لیے.